السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، اپریل کے آخر میں انقلابی رہنما پیشوا نانا صاحب دہلی آئے تھے۔ تمام خفیہ انقلابی لیڈروں کے مشورے سے 31 مئی 1857 عیسوی متفقہ طور پر بغاوت کی تاریخ طے ہو گئی اور بے چینی سے اس دن کا انتظار ہو رہا تھا کہ اچانک میرٹھ کی بغاوت نے یہ سارا پروگرام ہی درہم برہم کر دیا۔ 10 مئی کی بغاوت کے بعد میرٹھ سے پیغام آ چکے تھے کہ ہم 11 مئی کو دہلی پہنچیں گے۔ انگریز افسران نے بھی دہلی کو آدمی دوڑا دیے تھے، مگر یہاں کا کمشنر فریزر انقلابیوں کی خوش قسمتی سے شراب پیے مست پڑا تھا اور اس نے یہ پیغام اس وقت دیکھا جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ دہلی کے انقلابیوں کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ اگر میرٹھ میں چکنے کارتوس پر ہنگامہ ہوا تو میرٹھ کے سپاہی دہلی کی فوج سے آ ملیں گے اور یہ سازش ایک ہندوستانی افسر کے ذریعے عمل میں لائی جانی تھی۔ چنانچہ 11 مئی 1857 عیسوی کا سورج بلند ہونے بھی نہ پایا تھا کہ انقلابی سپاہیوں کی ایک ٹولی کا عکس جمنا میں نظر آنے لگا۔ جمنا جی کی جے کا نعرہ لگا کر انہوں نے پل پار کی اور شہر دہلی کی فصیل کے نیچے آ گئے۔ ابھی صبح کے 8 بھی نہ بجے تھے۔ دہلی کے انقلابی سپاہی اور عوام تو پہلے ہی اپنے دین اور دیش کے لیے سربکف ہونے کو تیار تھے۔ خصوصاً منگل پانڈے کے واقعے نے انہیں اور بھی بے چین کر دیا تھا۔ اب جب کہ میرٹھ کے انقلابی دہلی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے تو وہ کیسے رک سکتے تھے؟ چنانچہ شہر پناہ کے نگہبانوں نے نہایت جوش و خروش سے ان کا استقبال کیا اور دروازے کھول دیے۔ انگریز افسران جہاں کہیں دروازوں پر تھے مارے گئے۔ اب باغی سپاہی گروہ در گروہ کشمیری دروازے، راج گھاٹ دروازے اور دہلی دروازے سے دین دین کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہو گئے۔ شہر کی ہندو اور مسلم عوام نے ان کی خاطر مدارت کی اور قلعہ سلیم گڑھ پر جو توپچی فتیلے جلائے منتظر بیٹھے تھے انہوں نے باغی سپاہیوں کو آتا دے کر فتیلے پھینک دیے اور ہتھیار لے کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ یہ سوار یہاں سے لال قلعے کے جھروکے کے نیچے آئے۔ یہ تقریباً 30 سے 40 سوار تھے۔ بعض کے ہاتھوں میں برینا تلواریں تھیں اور بعض پستول اور کارتوس لیے ہوئے تھے۔ ان کے ہمراہ کچھ سائس بھی تھے جن کے سروں پر گھٹریاں تھیں۔ ان سواروں نے باقاعدہ بادشاہ کو سلامی دی۔ اکثر وردیوں میں تھے اور بعض معمولی کپڑوں میں۔ انہوں نے شور مچانا شروع کیا، دعائے بادشاہ سلامت کی، ہم دھرم کی جنگ میں مدد کے طلبگار ہیں۔ دوستو، یہاں روایتیں مختلف بیان کی جاتی ہیں۔ ظہیر دہلوی کے بیان کے مطابق احسان اللہ نے تسبیح خانے میں آ کر سواروں سے بات چیت شروع کی۔ چند سوار زیر جھروکا آ کر کھڑے ہو گئے، گھوڑوں سے اترے اور کہا، حضور آپ دین و دنیا کے بادشاہ ہیں، تمام ملک آپ کا فرما بردار ہے۔ انہوں نے اپنی خدمات، انگریزوں کی دغا بازیاں، میرٹھ کے حالات اور کارتوسوں کا واقعہ مفصل بیان کیا۔ بادشاہ نے جواب میں کہا، سنو بھائی، مجھے بادشاہ کون کہتا ہے؟ میں تو فقیر ہوں، ایک تکیہ بنائے اپنی اولاد کو لیے بیٹھا ہوں۔ بادشاہ تو بادشاہوں کے ہمراہ گئی، سلطنت تو 100 برس پہلے ہی میرے گھر سے جا چکی۔ میرے پاس خزانہ نہیں کہ تم کو تنخواہ دوں، فوج نہیں کہ تمہاری مدد کر سکوں، ملک نہیں کہ تحصیل کے لیے نوکر رکھوں۔ ہاں، یہ کر سکتا ہوں کہ انگریزوں سے تمہاری صلح کروا دوں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ فریزر وہاں آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے بھی گفتگو کی۔ وہ باغیوں کے سامنے آیا اور کہا، کیا یہی تمہاری نمکھواری ہے کہ ہم نے تمہاری پرورش کی اور آج تم ہمارے مقابلے کو تیار ہو؟ باغیوں نے جواب دیا، کوئی شک نہیں کہ ہم کو سرکار نے پالا اور پرورش کی، مگر ہم نے آج تک نمک حرامی نہیں کی۔ جہاں سرکار نے جھونک دیا ہم آگ اور پانی میں آنکھیں بند کر کے کود پڑے۔ کابل پر ہم گئے، لاہور ہم نے فتح کیا، کلکتہ سے کابل تک ہم نے جانیں دیں۔ اب جب کہ سرکار کا قبضہ ہو گیا تو ہمارے دین کے در پہ ہوئی ہے۔ ہم کو مر جانا قبول ہے مگر بے دین ہونا نہیں۔ فریزر نے قسمیں کھا کر یقین دلانا چاہا کہ ہم انصاف کریں گے، مگر جواب ملا، غریب پرور، ہم کو سرکار کے قول پر بھروسہ نہیں، جس نے اکثر جگہ دھوکہ دے کر ملک گیری کی ہے۔ آج ہم اطاعت کریں گے اور کل ہم کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ ہم کو بھنگی کے ہاتھ پھانسی پانے سے تلوار سے مرنا زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ یہی تکرار ہو رہی تھی کہ ایک بپھرے ہوئے سپاہی نے فریزر پر گولی چلا دی، مگر وہ تسبیح خانے کے ستون پر لگی اور اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر گرا جو آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ فریزر خوف زدہ ہو کر قلعے کے اندر بھاگ گیا اور باغی سوار راج گھاٹ دروازے سے شہر میں داخل ہوئے۔
दोस्तों मुकदमा बहादुर शाह में जिम्मेदार लोगों के बयानात से मालूम होता है कि फ्रेज़र नहीं बल्कि कप्तान डोगलस बागियों से गुफ्तगू करने आया और उसे बादशाह ने बुलवाया था, मगर बागी सिपाहियों के करीब जाने से मना किया तो उसने ऊपर ही से गुफ्तगू की। यह सवारों का पहला दस्ता था। उसके बाद मज़ीद सवारों और पैदल फौज के दस्तों ने पुल अबूर किया। मिस्टर सावरकर लिखते हैं कि तकरीबन 2000 सिपाही सवार पैदल मीरठ से दिल्ली आए और बहादुर शाह से रहनुमाई की दरख्वास्त की। जब बादशाह ने फ़ौज और ख़जाना ना होने का उज़्र पेश किया तो उन्होंने कहा, हम तमाम अंग्रेज़ी ख़जाने लूटकर आपके कदमों में डाल देंगे। बादशाह ने रहनुमाई कबूल कर ली तो तालियों की पुरज़ोर गूंज सुनाई दी। एक बयान ये भी है कि बादशाह दीवान ख़ास में तख्त पर बैठे और सिपाही उनके आगे से सर झुकाकर गुजरते और वो उनके सर पर हाथ रख देते थे। दिल्ली दरवाजे से जो बागी दाखिल हुए उन्होंने दरियागंज में अंग्रेज़ों के मकानात को लूटना और आग लगाना शुरू कर दिया था। दरवाजे की सड़क जो खाई चौक की दरियागंज की चौड़ाई में सुनहरी मस्जिद के सामने जाकर ख़त्म होती है, वहाँ सुनहरी मस्जिद के नीचे चौराहा है। एक सड़क तो लाल किले के नीचे होती हुई लाल डगी जाती है और एक रास्ता ख़ास बाज़ार को जाता है और यहीं से किले का मैदान शुरू है और जुनूब की जानिब 2 सड़कें बराबर दिल्ली दरवाजे को जाती हैं। नहर हायले और एक सड़क गोशा जुनूब व मशरिक में दरियागंज को जाती है। उसमें अव्वली सड़क के किनारे पादरी का बंगला है। ये पादरी पहले हिंदू था फिर ईसाई हो गया। सबसे पहले उसी पादरी को कत्ल किया गया और कुछ तो खून यहीं से शुरू हुआ। शहर की तमाम आज़ादी पसंद अवाम और मौके से फ़ायदा उठाकर बदमाश भी बागी सिपाहियों के साथ हो गए थे। जेल से कैदी भी रिहा हो चुके थे। अस्पताल पर भी हमला हुआ और तकरीबन 12 बजे बैंक लूटा गया। फिर दिल्ली गेट के प्रेस में तोड़ फोड़ हुई। मैगज़ीन पर भी हमला हुआ, लेकिन पहले बादशाह की तरफ से वहाँ के अफसरान को पैगाम भेजा गया कि वो हथियार डाल दें। जब उन्होंने तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार किया तो सीढ़ियाँ लाकर इनकलाबियों ने दीवारों पर चढ़ना शुरू किया। मैगज़ीन का तमाम हिंदुस्तानी अमला और खुसूसन दरबान रहीम बख्श दर पर्दा इनकलाबी जमात का मेंबर था। वो बाहर के इनकलाबियों को तमाम हिदायत दे रहा था, मगर अंग्रेज़ अफसरों ने हालात नाजुक और बेकाबू देखकर मैगज़ीन को बारूद से उड़ा दिया, जिससे निहायती खौफनाक धमाका हुआ और तमाम शहर हिल गया। ये तकरीबन 3 या 4 बजे का वक्त था। दोस्तों उस दौरान में पैदल सिपाहियों के दस्ते बराबर दिल्ली में दाखिल होते रहे। शहर में 2 आदमी सब्ज़ लिबास पहने ऊँटों पर सवार पुकारते फिर रहे थे कि ए लोगों, मज़हब का डंका बज गया है। किसी को पता नहीं कि वो कौन थे और कहाँ से आए थे। शहर की आबादी ने उनको फरिश्ता करार दिया था। दोस्तों उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।